السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 25ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام پر، اور یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، پھر وہ نکال لیے گئے اور بیچ دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کسی طرح سے وہ مصر پہنچے، اور جو عزیز مصر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے پاس رکھا، اس امید پر کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اپنا ولی عہد بنا لیں گے، اور بہت عزت دیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ایک بہت اونچا مقام دیا، بہت آرام دیا۔ کہاں وہ غلام تھے، کنویں میں تھے، اور کہاں شاہانہ زندگی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور خطرناک آزمائش سے گزرنا پڑا یوسف علیہ السلام کو، یہ کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس بیوی کا نام زلیخا لوگ بتاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ایسا کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ عالم کیا نام تھا اس کا، قرآن میں یا کسی حدیث میں وہ نام نہیں ہے۔ تو اس کی جو بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا ارادہ کیا، لیکن یوسف علیہ السلام اس معاملے میں خود کو بچائے رکھا، اور یہ بہت بڑا کمال تھا یوسف علیہ السلام کا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بھی یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے عبرت کے لیے سورہ یوسف میں بیان کیا، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اسی عورت نے ان کو بہلانے کی کوشش کی، عن نفسہ، اپنے تعلق سے، یعنی اپنے ساتھ بدکاری پر آمادہ کرنا چاہا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازوں کو بند کر دیا، یعنی ایسی جگہ یوسف علیہ السلام کو لے گئی جو کئی دروازوں کے اندر، کئی بند دروازوں کے بعد کوئی کمرہ تھا، وہاں پہ لے گئی۔ وَقَالَتْ تَحِيَّةً لَكَ، اور وہاں پہ گناہ کی دعوت دیا اس عورت نے۔ آپ سوچئے کہ آزمائش کی کتنی بڑی گھڑی ہے کہ جو عورت ان کو حکم دے رہی ہے وہ عورت ملکہ ہے اس محل کی، اور ایسی جگہ لے کر آئی ہے جہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی انسان دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایک دروازہ نہیں، کئی دروازے بند ہے، کہتے ہیں نا بند کمرے میں، تو بند کمرہ بھی ایک بند کمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ کئی کمروں کے اندر یہ بند کمرہ ہے۔ اتنی پوشیدہ جگہ پر یہ عورت لے کر آئی ہے، اور خود حسب و جمال والی ہے، حسب و نسب والی ہے، جمال والی ہے، پیسے والی ہے، ملکہ ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، اور دعوت گناہ دے رہی ہے۔ ایسے موڑ پہ بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک یہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کہ جن کو کسی عورت نے بلایا جو ذات و منصب و جمال، منصب والی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں تھا، یہ منصب والی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور یہ بلا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہا ظالم لوگ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، لیکن اس عورت نے جال اتنا شدید بنا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے لیے بھی معاملہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا سورہ یوسف آیت 24 میں، کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر اپنے رب کی نشانیاں نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر بیٹھتے۔ یہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تفسیر والوں نے بہت ساری بحث بھی کر رکھی ہے، لیکن بظاہر قرآن کے الفاظ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، لیکن یوسف کی اگر ہم نے مدد نہ کی ہوتی، ہماری نشانیاں انہوں نے نہ دیکھی ہوتی، تو شیطان ان کو بھی بہکا سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مدد کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو سنبھالا، ہم نے ان کو برائی کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر برائی کی طرف جاتا ہے اور اللہ والا ہوتا ہے، اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اگر شیطان کسی برائی کی طرف کھینچنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، خود ان کے اندر بھی یہ کمال تھا، تقوی، طہارت، نبی سب کچھ تھے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی، اور اس آزمائش میں وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے، اور کسی برائی کی طرف انہوں نے کوئی قدم نہیں بڑھایا۔ اللہ کہتا ہے خود، دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم
ایسے ہی ان سے ان کی ذات سے برائی اور فحش باتوں کو ہٹا دیتے ہیں. یعنی بری بات اور فحش باتوں کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں آنے دیا, اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا, بچا کے رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ سبق یہ ملتا ہے اگر ہم اللہ کے مخلص بندے ہوں تو اگر کوئی ہمیں فتنے میں گھسیٹنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس موڑ پہ ہماری مدد کرے گا. تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے, بہت زیادہ عبادت کرنا چاہیے, اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ ایسے معاملات میں وہ خود بھی بچے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے. اب آگے دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یوسف علیہ السلام بچ نکلے اس معاملے سے. قرآن سورہ یوسف آیت 25 میں نقل کرتا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, یہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے, یعنی یوسف علیہ السلام اس کمرے سے بھاگ نکلے اور پیچھے پیچھے یہ بھی عورت بھی بھاگی. آگے ہے کہ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ, پیچھے سے کرتا پکڑ لیا یوسف علیہ السلام کا جو پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور جیسے دروازے کے باہر دونوں نکلے یوسف علیہ السلام اور وہ عورت دونوں نکلے تو سامنے اس عورت کا شوہر کھڑا تھا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, اب اس عورت نے دیکھا کہ اب میرا معاملہ تو منکشف ہو جائے گا تو فوراً اس نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پہ. اور کیا کہا کہ آپ اس آدمی کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے, الا ان يسجن او عذاب علیم, اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. تو دیکھیے اس عورت نے سب کچھ کیا اور جب پکڑی گئی تو اس نے سارا الزام رکھ دیا یوسف علیہ السلام پر. یہ معاملہ ہوتا ہے عورتوں کا, جو بچلن عورتیں ہوتی ہیں اس طرح کی سازشیں کرتی ہیں, وہ فوراً بغیر کسی تاخیر کے جب پکڑی جائیں گی معاملہ ان کا منکشف ہوگا تو خود کو بتائیں گی میں دودھ کی دھلی ہوں اور سامنے والے پر سارا الزام تھوپ دیں گی, جبکہ معاملہ انہی کا سب رہتا ہے. اب آگے دیکھیں کیا ہوا. سورہ یوسف آیت 26 میں اللہ نقل کرتا ہے قال ہی راودتنی, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں, اس نے مجھے بہلایا تھا, یہ مجھے بلا رہی تھی, میں نے نہیں بلایا اس کو. وشہد شاہد من اہلہا, اور اسی گھر کے ایک آدمی نے گواہی دی. دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک کہانی مشہور کر کے رکھی کیونکہ چھوٹا سا بچہ تھا اور بچپنے میں اس نے بولا اور اس کے بولنے کی وجہ سے یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا. ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے, بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ذا لحیۃ, کہ وہ جو گواہی دینے والا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی داڑھی تھی, یعنی وہ بڑا آدمی تھا, کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا. وہ تو ایک بڑا آدمی تھا, اس نے ایک حکمت کی بات کہی کہ اگر پتہ لگانا ہے کہ کون بلا رہا تھا, یعنی کون کس کے پیچھے پڑا ہوا تھا, اگر یہ پتہ لگانا ہے تو ایک ترکیب اس نے بتائی. اس نے کیا کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین, کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو گویا کہ یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے اور یہ یوسف علیہ السلام غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, اور اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر, تو جو آقا تھا, جو سردار تھا, اس عورت کا جو شوہر تھا عزیز مصر, اس نے جب دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, قال انہ من کیدکن, کہا یہ عورتوں تمہاری مکاری ہے, ان کیدکن عظیم, تمہاری مکاری بہت بڑی ہوتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. تو عورت جب اس معاملے میں مکاری پر آتی ہے یا کسی بھی معاملے میں تو بہت خطرناک اس کی مکاری ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کم عقل رکھنے والی, عقل میں کم, دین میں کم ہونے کے باوجود بھی تم جیسا نہیں, عورتوں جیسا کسی کو دیکھا نہیں جو عقلمند آدمی کی کھوپڑی اڑا دیتی ہیں. یعنی یہ جب سازش کرنے پر آتی ہیں, مکر کرنے پر آتی ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کی کھوپڑی اڑ جاتی ہے. اچھے اچھے ذہین, فتین, چالاک لوگ وہ ان کے مکر کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. یہ مکاری ہوتی ہے عورت کی, تو اس کی عقل میں نقص ہوتا ہے, لیکن جب مکاری پر آ جائے تو اچھے اچھے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. یہی کہا ہے عزیز مصر نے کہ ان کیدکن عظیم, تمہارا مکر, تمہاری مکاری بہت خطرناک ہوتی ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف عارض عن هذا, یوسف اسے جانے دو. واستغفری لذنبک, اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو. انکی کنتی من الخاطئین, غلطی تمہاری ہے, تم نے کی. تو دیکھیں یہاں پہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو پیش کیا کہ کس طرح سے ایک خطرناک موڑ پر بھی یوسف علیہ السلام خود کو بچائے رکھے اور اللہ رب العالمین نے بھی ان کا
ساتھ دیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بری بھی قرار دیا اور سچائی کیا تھی وہ بھی سامنے آئی۔ تو یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم سب کو ان آیات سے اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔